السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ کافی الگوریدمز جو ہیں وہ ایک اسٹریٹجی کلاس میں شامل ہوتے ہیں جیسے کہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر، اور میں نے چند ایک اور اسٹریٹجیز کا نام بھی یا اصطلاح استعمال کی تھی جیسے گریڈی اسٹریٹجی. ڈیوائڈ اینڈ کانکر تو ہو گئی، ڈائنامک پروگرامنگ، برانچ اینڈ باؤنڈ، پھر گراف الگوریدمز ہیں. جہاں تک ڈیوائڈ اینڈ کانکر کا تعلق تھا، اس اسٹریٹجی کے لیے جو پہلی مثال میں نے شروع کی تھی وہ تھی مرج سارٹ کی. سارٹنگ کے حوالے سے ہم الگوریدمز پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ان کو استعمال بھی کیا ہے. ڈیٹا اسٹرکچرز میں ہم نے کافی الگوریدمز ڈسکس کیے تھے، لیکن وہاں پہ ہم نے ان الگوریدمز کے انالیسز نہیں کیے تھے. آئیے اب ہم مرج سارٹ کے بارے میں جو کاروائی پچھلی دفعہ ہم نے شروع کی تھی، یعنی کہ ڈیوائڈ اور کانکر اور اس میں پھر جو کمبائن والا آپریشن ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. ڈیوائڈ کے حوالے سے مرج سارٹ میں کاروائی یوں کہ فرض کریں آپ کو ایک ارے دی گئی ہے جس میں نمبرز ہیں. آپ پہلے یہ کیجئے یا آپ کا الگوریدم پہلے یہ کرے گا کہ اس ارے کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرے گا. اگر وہ n جو اس ارے کا سائز ہے وہ آڈ ہے تو ایک حصے میں چلے ایک نمبر زیادہ آ جائے گا. اور پھر کانکر کے حوالے سے یہ تھا کہ ان دونوں حصوں کو کانکر کیجیے، یعنی کہ ان دونوں کو اب انڈیویجولی سارٹ کریں، اور اس سارٹنگ کے لیے مرج سارٹ کو ریکرسولی کال کریں. یہ ریکرجن جو ہے پھر یہ ڈیوائڈ والا معاملہ اس حصے کے ساتھ کرے گی، اور الٹیمیٹلی جیسے کہ میں نے دکھایا تھا پچھلی دفعہ کہ وہ حصے چھوٹے ہوتے ہوتے ایسے حصے بن جائیں گے کہ ہر حصے میں صرف ایک نمبر ہوگا. آئیے اس کاروائی کو اب یہ حصے والی بات یعنی کہ سپلٹنگ والی بات یا ڈویژن والی بات اور فائنلی وہ جو مرجنگ آپریشن ہے اس کو تصویری خاکوں کی مدد سے یہ دیکھتے ہیں، اور پھر ہم انشاءاللہ اس الگوریدم کی جانب جائیں گے، یعنی کہ اس کا سوڈو کوڈ بنائیں گے اور فائنلی اس کے انالیسز. یہ تصویر میں نے پچھلی دفعہ پیش کی تھی کہ ہمیں ایک ارے ملی ہے جس میں 7، 5، 2 سے لے کے 0 تک نمبر شامل ہیں، اور یہ نمبرز جو ہیں یہ دیکھیے سارٹڈ نہیں، کیونکہ ان میں نہ تو کوئی اسینڈنگ آرڈر ہے نہ کوئی ڈسینڈنگ آرڈر ہے. یہاں پھر ہم نے مرج سارٹ کی کاروائی کچھ یوں کی تھی کہ اس ارے کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا مڈل کے حساب سے، جس کی بنا پہ ہمارے پاس ایک حصہ بنا تھا 7، 5، 2 اور 4، اور دوسرا حصہ بنا تھا 1، 6، 3 اور 0. پھر ہم نے یہی کاروائی دہرائی اس حصے پہ، یعنی کہ اس کے فردر دو حصے بنائے 7 اور 5 اور 2 اور 4، اور اس جانب 1، 6، 3 کے فردر ہم نے دو حصے بنائے. یہاں پہ میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو شروع میں دو حصے بنانا پھر ایک حصے کو لے کے اس کے آگے حصے بنانا، یہ وہ ڈیوائڈ والی اسٹریٹجی چل رہی ہے. اور مرج سارٹ جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ایک ریکرسو الگوریدم ہے، اور یہ جو حصے بنتے جا رہے ہیں یہ اصل میں اس ریکرجن کی وجہ سے بنیں گے. اور یہ بھی میں نے پہلو اجاگر کیا تھا کہ ریکرسو الگوریدمز میں ہمیشہ اس چیز کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ یہ ریکرجن ختم کیسے ہوگی، کیونکہ اگر ختم نہ ہوئی تو پھر یہ تو چلتی جائے گی اور آپ کا وہ جو رن ٹائم سٹیک ہے وہ اوور فلو ہو جائے گا اور آپ کا پروگرام پھر الٹیمیٹلی کریش کر جائے گا. اب مرج سارٹ اگر ریکرسو الگوریدم ہے یا یہ جو حصے کرنے والی ڈویژن والی کاروائی ہے یہ کب ختم ہوگی، تو اگر آپ تصویر میں دوبارہ دیکھیے کہ جب حصے بنتے بنتے ہم اس آخری لیئر پہ پہنچے جہاں پہ ہر حصے میں دیکھیے صرف ایک نمبر اب ہے، تو یہاں پہ اب ہم آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اگر ریکرجن یا جو بھی پروسیجر ہماری ڈویژن کر رہا ہے وہ پروسیجر اب رک سکتا ہے، کیونکہ 6 کے اب فردر حصے نہیں ہو سکتے، 1 کے یا 3 یہ نمبرز اب اٹامک ہیں، یعنی کہ ان کے فردر کوئی حصے نہیں ہوں گے. اس کی بنا پہ دیکھیے میں نے اب آگے کچھ نہیں دکھایا. اب ہمارا آیا مرج پروسیس. مرج جو ہے یہ وہ کمبائننگ آپریشن ہے، کیونکہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر کی بنا پہ دیکھیے ہم نے اگر یہ فوج تھی
اتنے نمبرز کی 8 کی، تو ان کے میں نے ایک ایک فوجی کو علیحدہ کر دیا ہے. اب اس کو کانکر کرنا کافی آسان ہے. لیکن ہم نے ان کو ختم نہیں کرنا، اب ہم نے اس سے واپس ڈیٹا بنانا ہے، فائنل آنسر بنانا ہے. تو دیکھیے میں نے کیا کیا. اگر ہم اس جانب سے شروع کریں، 7 اور 5 کو میں نے اب مرج کیا، اور دیکھیے مرج کرنے کی بنا پہ ایک میں نے ارے بنائی جس میں اب 2 ایلیمنٹس ہیں، لیکن ترتیب کے حوالے سے 5 کو میں نے پہلے رکھا، 7 کو میں نے بعد میں رکھا. اسی طرح جب 2 اور 4 کو میں نے کمبائن کر کے یہ ارے بنائی، تو اس میں نے 2 اور 4 کو اس ترتیب سے رکھا. اس طرف آئیے، 1 اور 6 کو میں نے کمبائن کر کے 1 اور 6، اور 3 اور 0 کو میں نے کمبائن کر کے دیکھیے 0 ادھر لے آیا اور 3 کو میں اب اس طرف رکھتا ہوں. ایک لحاظ سے یہ چھوٹی سی ارے اب اسینڈنگ آرڈر میں سورٹڈ ہے. اسی طرح یہ ارے جو ہے یہ بھی اسینڈنگ آرڈر میں سورٹڈ ہے. یہ 4 اریز جو ہیں اب انڈیویجولی اسینڈنگ آرڈر میں سورٹڈ ہیں. اب میں ان 2 اریز کو فردر مرج کرتا ہوں. اس کے نتیجے میں میرے پاس دیکھیے کیا بنا، 2 4 5 اور 7. لیکن اگر آپ جائزہ لیں تو دیکھیے 2 جو ہے سب سے پہلے آیا ہے، لیکن 2 جو ہے وہ اس حصے سے میں نے لیا. اس کے بعد 4 آیا، اس کے بعد 5 آیا اور پھر 7 آیا. آپ کو یہ کاروائی یاد ہوگی ڈیٹا اسٹرکچر سے، یہ مرجنگ آپریشن جس میں ہوا تھا کہ آپ کو 2 اریز دی گئی تھیں، دونوں جو تھیں انڈیویجولی سورٹڈ تھیں. آپ نے یہ کرنا تھا کہ 2 سورٹڈ اریز کو مرج کر کے ایک لارجر ارے بنانی تھی جس میں پھر سارا ڈیٹا سورٹڈ تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو الگوریتھم یا پروسیجر یہ تھا کہ آپ دونوں حصوں میں سے پہلے نمبرز لیں، یعنی اس حصے میں سے پہلا نمبر لیں جو کہ 5 ہے، اور اس حصے میں سے پہلا نمبر لیں جو کہ 2 ہے. ان دونوں کو آپس میں کمپیئر کریں اور ان دونوں میں سے جو چھوٹا ہے وہ اس کمبائنڈ ارے کا پہلا ایلیمنٹ بنا. اس کے بعد جو حصہ استعمال ہوا اس میں ایک پوائنٹر کو اب آپ آگے یا ایک انڈیکس کو آگے لے جائیں، وہ اب آپ 4 پہ لے آئیں. اب 4 کو لیں اور پہلے حصے میں جہاں پہ آپ کا پوائنٹر ہے جو کہ فی الحال 5 پہ ہی ہے، ان 2 نمبرز کو کمپیئر کریں اور ان میں سے جو چھوٹا ہے اس کو آپ اوپر لے آئیں. جب ہم نے 5 اور 4 کو کمپیئر کیا تو یقیناً 4 چھوٹا ہے، تو دیکھیے 4 یہاں پہ آ گیا. اب یہ حصہ تو ختم ہو گیا، اب بقیہ 5 اور 7 ہے، تو 5 اور 7 کو دیکھیے میں یہاں پہ لے آیا. یہی کاروائی میں نے یہاں پہ کی. اس کا پہلا نمبر لیا جو کہ 1 ہے، اس حصے کا پہلا نمبر لیا جو کہ 0 ہے. 0 جو ہے وہ 1 سے چھوٹا ہے، اس لیے 0 سب سے پہلے آیا. ادھر میں نے ایک پوائنٹر کو اب 3 پہ شفٹ کر دی، یعنی کہ میں جو 0 ہے اس کو استعمال یا اس کے اوپر کاروائی کر چکا ہوں. اب میں 3 کو لیتا ہوں. ادھر کا پوائنٹر ابھی تک 1 پہ ہے. اب ادھر والا نمبر اور ادھر والے نمبر کو کمپیئر کریں، 1 اور 3. ان دونوں کے کمپیرزن میں 1 جو ہے وہ چھوٹا ہے، تو اس لیے دیکھیے اگلی پوزیشن جو اس بڑی ارے میں ہے وہ 1 نے آ کے سنبھال لی. اس کے بعد یہاں سے پوائنٹر شفٹ ہو کے ادھر آ گیا. اب یہاں پوائنٹر 6 پہ ہے اور یہاں پہ پوائنٹر ابھی بھی 3 پہ ہے، کیونکہ دیکھیے 1 کو میں لایا ہوں، 3 ابھی یہی ہے. 6 اور 3 کا جب میں نے کمپیرزن کیا تو یقیناً 3 چھوٹا ہے، اس لیے تیسری پوزیشن پہ اب 3 آ گیا. یہاں سے پوائنٹر اب ایک لحاظ سے باہر چلا گیا، یہاں کا پوائنٹر ابھی بھی 6 پہ ہے، اور فائنلی دیکھیے میں نے 6 کو یہاں پہ آ کے رکھ دیا. یہ جو 2 حصوں کو اکٹھے کر کے ایک بڑا حصہ بنانا اور اس دوران میں نمبرز جو ہیں ان کو ترتیب کے حوالے سے سارٹڈ آرڈر میں اب رکھنا، یہ وہ مرج آپریشن ہے جس کی بنا پہ اس الگوریتھم کو مرج سارٹ کہا جاتا ہے. لیکن ڈیوائڈ اینڈ کانکر کے حوالے سے یہ وہ کمبائن والی سٹیج ہے. البتہ یہ کمبائن سٹیج ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے پاس اب ایک یہ بڑا حصہ ہے اور دوسرا یہ بڑا حصہ ہے. یہ حصہ اب سارٹڈ ہے، دیکھیے 2 4 5 اور 7. یہ حصہ بھی سارٹڈ ہے 0 1 3 اور 6.
البتہ ابھی بھی ہمارے پاس دو حصے موجود ہیں جن کو اب ہم نے فردر کمبائن کرنا ہے. اب اگر کمبائن کریں گے تو وہی اسٹریٹجی یا وہی الگوریدم کہ اس حصے سے ایک نمبر لیں سب سے پہلا، یا اس پہ ایک پوائنٹر یا ایک انڈیکس رکھیں. فرض کریں وہ آئے ہے، آئے جو ہے وہ 2 پہ رہے گا، ادھر جو ہے جے جو ہے وہ 0 پہ رہے گا. اب آئے اور جے پوزیشن پہ جو دو نمبرز ہیں 2 اور 0، ان کا موازنہ کیجئے. ان میں سے جو چھوٹا ہے اس کو لے کے فائنل پوزیشن جو اس ارے کی شروع میں ہے وہاں پہ آپ لے جائیے، جو کہ 0 کے ساتھ ہوا. یہاں کا پوائنٹر جے جو ہے ہم اس کو ادھر موو کر دیں گے، وہاں کا پوائنٹر فی الحال 2 پہ رہے گا. اب وہاں پہ جو نمبر آئے پہ ہے 2 اور یہاں پہ جو نمبر جے پہ ہے 1، اب یہ دیکھیے تبدیل ہو گیا ہے. اس کو کمپیئر کیجئے، 2 اور 1 میں چھوٹا کون؟ 1. اور دیکھیے 1 جو ہے اب آپ اگلی پوزیشن پہ لا کے رکھیں گے، اور یہاں پہ ایک پوائنٹر ہم آگے لے جائیں گے، وہ 3 پہ آ جائے گا، اور وہاں وہ پوائنٹر ابھی تک 2 پہ ہے. 2 کا موازنہ 3 کے ساتھ، اس میں سے 2 اب چھوٹا ہے تو دیکھیے 2 اب ادھر آ گیا، اور وہاں کا پوائنٹر اب ہم نے 4 پہ موو کیا. 4 کا اب کمپیرزن کس کے ساتھ ہوگا؟ 3 کے ساتھ. 3 جو ہے وہ چھوٹا ہے اس لیے 3 اوپر آیا، یہاں سے پوائنٹر اب 6 پہ آ گیا، وہاں کا پوائنٹر 4 پہ ہے. 4 اور 6 کا کمپیرزن کیجئے، 4 جو ہے وہ چھوٹا ہے، 4 یہاں پہ آیا، وہاں کا پوائنٹر 5 پہ گیا. اب 5 اور 6 کو کمپیئر کریں، ان میں سے کون سا چھوٹا؟ 5، وہ اوپر آ گیا. یہاں کے پوائنٹر کو ہم نے ایک آگے شفٹ کیا، وہ 7 پہ آیا. 7 اور 6 میں کون سا چھوٹا ہے؟ 6، یہاں سے 6 اوپر، اور یہاں کا پوائنٹر اب باہر نکل گیا، یعنی کہ یہ سب ارے جو ہے یہ ختم ہو گئی. اور آخر میں 7 جو ہے وہ اب اپنی فائنل پوزیشن پہ آ گیا. اور اب دیکھیے یہ ارے جو ہے یہ سورٹڈ ہے. اس کاروائی کے دوران ڈیوائڈ کو آپ نے دیکھا، کانکر کو دیکھا، اور اس کمبائن کو بھی دیکھا. اب تصویری خاکے سے کافی حد تک یہ جو ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی ہے اس کی سمجھ آ گئی. البتہ میں نے ریکرجن کی بات کی، جو کہ اس تصویر میں تو خیر اس طرح نظر نہیں آ رہی کہ اس میں کوئی ریکرجن سٹیک ہے یا وہ ریکرسو کالز ہیں. میں نے ساتھ یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ ارے ہے، سب ارے ہے، اور اس کے بعد انڈسیز ہیں آئی اور جے. تو دیکھیے میں خاکے کی مدد بھی جب لیتا ہوں تو کچھ الگوریدمک یا سوڈو کوڈ یا ایون پروگرامنگ لینگویج کی باتیں بھی کرتا ہوں. مقصود کیا تھا کہ ہمیں اس الگوریدم میں جو اسٹریٹجی ہے اس کی سمجھ آئے، جو کہ اس تصویری خاکے کی مدد سے مجھے امید ہے کہ اب آپ کے سامنے واضح ہو گئی. البتہ یہ تصویری خاکہ ہم کمپیوٹر میں تو نہیں ڈال سکتے کیونکہ ہم نے پروگرامز لکھنے ہیں. تو آئیے اب ہم اس الگوریدم کی جانب جاتے ہیں جو کہ اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرے گا. وہ الگوریدم مرج سارٹ کہلائے گا، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں لفظ مرج جو ہے اس کے ہونے کی وجہ کیا ہے وہ آپ نے اس کمبائننگ آپریشن میں یہ جو مرجنگ دیکھی اس بنا پہ اس کو مرج سارٹ کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ڈیوائڈ اینڈ کانکر الگوریدم ہے. آئیے ان سلائیڈز کی جانب جس میں نے یہ الگوریدم پیش کیا، بلکہ اس الگوریدم کے ایکچولی 2 حصے ہیں، ایک وہ جو ڈویژن والا حصہ ہے اور پھر اس کا کمبائننگ والا حصہ. تو پہلے اس کے اپر لیول یا ٹاپ لیول ڈرائیور کو دیکھیے جو کہ اس کی ڈویژن کرتا ہے. یہاں پہ یہ الگوریدم ایک سوڈو کوڈ کی فارم میں یا سوڈو لینگویج میں نے پریزنٹ کیا ہے. پروسیجر کا نام ہے مرج سارٹ. اس کو ہم ایک ارے دیتے ہیں، لیکن دیکھیے یہاں پہ میں اس ارے کا سائز نہیں دے رہا بلکہ 2 پیرامیٹرز بھیج رہا ہوں. دونوں انٹیجرز ہیں، انٹ پی اور انٹ آر. اب یہاں پہ میں انٹیجر لفظ استعمال کر سکتا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر میں انٹ بھی کہوں تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ پی اور کیو جو ہیں یہ کیا ہیں یا ان کی ٹائپس کیا ہیں. الٹیمیٹلی ابھی ظاہر ہوگا کہ یہ میں پی اور آر کیوں بھیج رہا ہوں. اصل میں یہ پوائنٹرز ہوں گے اے ارے کے اندر، یا وہ حصہ بتائیں گے جس حصے کے اوپر میں نے مرج سارٹ کو چلانا ہے.
اب چونکہ میں ریکرسولی یہ کروں گا تو دیکھیے پہلی بات ہی میں اس طرح کر رہا ہوں کہ وہ ریکرجن میری کہیں ان باؤنڈیڈ یا انفینٹ لوپ نہ بن جائے یا انفینٹ ریکرجن نہ ہو جائے. تو کنڈیشن یہ کہ اف پی از لیس دین آر، یہ پی جو ہے یہ اس ارے میں ایک پوائنٹر ہوگا. فرض کریں ارے جو ہے وہ 1 سے لے کے 100 تک ہے، تو پی ہو سکتا ہے 50 سے لے کے 60 تک ہے یا کوئی بھی حصہ ہے، لیکن یہ کنڈیشن ضرور ہوگی کہ پی جو ہے وہ آر سے چھوٹا ہے یا اس کے برابر ہو سکتا ہے. اور اصل میں یہ جو حصے ہم بنا رہے تھے، یاد ہے ہم اس کے ارے کے پہلے 2 حصے بناتے ہیں، اس کے فردر اس کے حصے کرتے ہیں. تو یہ پی اور آر جو ہیں یہ اس حصے کی انڈیکس رینج ہے، یعنی کہ اس ارے کے اندر وہ انڈیسز ہیں جو کہ بتا رہے ہیں کہ کون سا حصہ سارٹ کرنا ہے. اب اس مرج سارٹ الگوریدم میں پہلی کاروائی ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے فردر حصے بنا کے ان کو سارٹ کریں گے. تو پی اور آر اگر ایک رینج ہے، فرض کریں 1 سے 50 تک یا 1 سے 51 تک، تو پہلی سٹیٹمنٹ یہ جو میں کرتا ہوں اف کے اندر کہ میں پی پلس آر اوور 2 میں اس کے فردر 2 حصے اب بنانے لگا ہوں، اور یہ جو کیو ہے وہ اس پی سے آر جو میری رینج ہے اس کا مڈ پوائنٹ ہے. یعنی کہ فرض کریں 1 to 51 ہے، تو یہ 1 plus 51 52 ہوا، اس کو میں نے ڈیوائڈ کیا 2 سے، اس کے نتیجے میں کیو جو ہے وہ پی اور آر کے درمیان والا نمبر آ جائے گا. پھر دیکھیے میں نے کیا کیا، میں نے مرج سارٹ کو ریکرسولی کال کیا ہے، اس کو اب میں نے اے بھیجا، ارے کو بھیجا، پوری ارے بھیج دی. البتہ اب میں ایک سب رینج بھیج رہا ہوں پی سے لے کے کیو تک، اور دیکھیے کیو جو ہے وہ آر سے چھوٹا ہے. اور میں نے کامنٹ میں لکھا ہے کہ اس ریکرسو کال کا مقصد ہے کہ اے پی سے لے کے کیو تک کو سارٹ کرو. اور پھر دوسری کال ہے مرج سارٹ اے کیو پلس 1 سے لے کے آر تک، یعنی کہ یہ وہ اوپر والا یا دائیں والا حصہ جو ہے وہ کیو پلس 1 سے شروع ہو کے آر تک جائے گا. جب یہ دونوں حصے سارٹ ہو گئے، اے پی تھرو کیو اور کیو پلس 1 تھرو آر، تو اب میں یہ مرج کو کال کرتا ہوں اور اس کو دیکھیے میں ارے دیتا ہوں، پی بھی دیتا ہوں، کیو بھی دیتا ہوں اور آر بھی دیتا ہوں. جہاں تک یہ ریکرجن کا تعلق ہے، اگر آپ اس کو ایک پروگرامنگ لینگویج کے حوالے سے دیکھیں یا جیسے ہم ریکرجن کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں، تو اس میں یہ جو پہلی ریکرسو کال ہے یہ پہلے ختم ہوگی، لیکن اگر اس کو آپ فالو کریں تو پی اور کیو جو رینج ہے یہ پہلے سارٹ ہوگی، اس کے پھر 2 حصے بنیں گے، اس میں سے پھر پہلا حصہ اس کے اوپر ریکرجن جاری رہے گی. جو میں نے تصویری خاکہ آپ کو دکھایا تھا وہ ٹری لائک سٹرکچر، اس کے حوالے سے اصل میں آپ ٹری کی جو لیفٹ سائڈ ہے اس میں بالکل لیف نوڈ تک آپ جائیں گے، جب اب آپ کو ایک سنگل ایلیمنٹ ملے گا تب جا کے وہ ریکرجن وہاں پہ ختم ہوگی. پھر آپ لوئسٹ لیول پہ رائٹ سائڈ پہ جائیں گے اور پھر اس سے اوپر لیول. یعنی کہ جو ریکرسو کالز کے حوالے سے یہ سپلٹنگ ہو رہی ہے یہ وہ اس طرح نہیں ہوگی جیسے کہ میں نے اشارے سے آپ کو اس تصویر میں دکھایا تھا کہ اس کے 2 حصے بن گئے. لیکن الگوریتم کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ ریکرجن جو ہے وہ پہلے ٹری یا یہ جو تصویر میں نے بنائی جو کہ ٹری لائک ہی ہے اس میں لیفٹ سائڈ پہ ہو رہی ہے یا رائٹ سائڈ پہ ہو رہی ہے. میں نان ریکرسو الگوریتمس بھی بنا سکتا ہوں. تو ذہن نشین یہ چیز کیجئے کہ ہم ایک بڑا حصہ لے کے اس کے 2 حصے بناتے ہیں اور ان دونوں حصوں کو ریکرسولی مرج سارٹ کے ذریعے ہی سارٹ کرتے ہیں. اور وہ جو کنڈیشن ہے، اگر آپ واپس اس سلائیڈ پہ آئیے کہ دیکھیے میں پی اور کیو جب بھجواتا ہوں تو کیو جو ہے اب آر سے چھوٹا ہے، کافی چھوٹا ہوگا. یعنی کہ پی اور آر جو ہے اگر 1 اور 51 ہے تو آر ان کے درمیان میں کہیں 25 یا 26 کے قریب اس کی ویلیو ہوگی. تو جو یہ ریکرسو کال مرج سارٹ اے پی کیو ہے یہ اب 1,26 بنے گی. پھر 126 جو ہے ان دونوں کو ایڈ کر کے 2 سے ڈیوائڈ کریں تو یہ اور چھوٹی ہو جائے گی. فائنلی کیا ہوگا
کہ یہ P اور Q کی ویلیو ہم ایسی بھجوائیں گے جس میں P لیس دین R جو ہے یہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہوگی، بلکہ یا P R کے برابر ہو جائے گا پر یا چھوٹا ہو جائے گا. تب یہ ریکرسو کالز کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ اف کنڈیشن اگر فالس ہو گئی تو پھر ہم ادھر آتے ہی نہیں، اور یہ جو کال تھی یہ اب ریٹرن ہوگی اور واپس اس مرج سارٹ کی جو پہلی کال ہے P, Q ادھر آ کے واپس پہنچے گی، اور پھر یہ اگلی مرج سارٹ AQ+1R یہ اب شروع ہوگی. خیر یہ پھر وہی پروگرامنگ ڈیٹیلز کہہ لیں یا رن ٹائم ڈیٹیلز کہیں کہ یہ ریکرجن جو ہے یہ کیسے ایکچولی ہو رہی ہے. یہاں پہ میں ایک بات کہتا چلوں کہ اگر یہ پیرلل کمپیوٹر ہوتا یا پیرلل مشین ہوتی یا یہ پیرلل الگوریتھم ہوتا تو ہم اصل میں یہ دونوں مرج سورس جو ہیں ریکرسولی ان دونوں کو ان پیرلل کر سکتے، کیونکہ دیکھیے P اور Q جو ہیں وہ ایک حصہ ہیں اور Q+1 اور R جو ہیں وہ دوسرا حصہ ہیں. دونوں کو میں انڈیپینڈنٹلی سورٹ کر سکتا ہوں. خیر آگے چلیے، اب میں مرج کی جانب آتا ہوں جہاں پہ اب میں نے دو حصوں کو مرج کرنا ہے، اور دونوں حصے جو ہیں دیکھیے اس ارے کے اندر ہی میں نے ظاہر کیے ہیں P, Q اور R کی مدد سے. مرج پروسیجر اب آپ کے سامنے ہے. مرج ارے A انٹ P, انٹ Q اور انٹ R یہ وہ تین پیرامیٹرز جو کہ انڈیسیز ہیں A کے اندر، اور یہ وہ دو حصے ہیں P سے لے کے Q اور Q+1 سے لے کے R جن کو میں نے مرج کرنا ہے. تو اگر آپ پہلی سٹیٹمنٹ دیکھیے تو اس میں نے ایک انٹ B ارے ایکسٹرا بنائی ہے جو P سے لے کے R تک ہے، یعنی کہ اس کا سائز یہ ہوگا. یہ ایکچولی مجھے ایک ٹیمپرری ارے درکار ہوگی. یہ بات ہم نے پہلے نہیں کی تھی، لیکن مرجنگ جو ہے اس کی خاطر ہمیں ایک ٹیمپرری ارے استعمال کرنی پڑے گی، جو یہ B ارے ہم اس کو ٹیمپ کے طور پہ استعمال کر کے یہ جو دو حصے مرج کر کے بڑی ارے بنائیں گے وہ پہلے B ارے میں جائیں گے. I جو ہے اس کو میں نے P کے برابر رکھا اور K جو ہے اس کو بھی میں نے P کے برابر رکھا. J جو میرا انڈیکس ہے اس کو دیکھیے میں Q+1 سے شروع کر رہا ہوں، یہ دوسرے حصے کا انڈیکس ہے. اب یہاں پہ یہ آلموسٹ C++ لائک کوڈ ہے. سوڈو کوڈ کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہ سوڈو کوڈ بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ if then else while do یہ جو کی ورڈز ہیں یہ C++ کے نہیں. اب دیکھیے جو آؤٹر لوپ ہے while کا، اس نے یہ کیا کہ as long as I is less than equal to Q یعنی کہ میرا پہلا حصہ ابھی ختم نہیں ہوا، اور دوسری کنڈیشن کہ J is less than R کہ دوسرا حصہ بھی ختم نہیں ہوا، تو I اور J جو ہیں ابھی اپنے اپنے حصوں کے اندر ہی ہیں. تو میں نے A سب I کو کمپیئر کیا A سب J سے، اور اگر A سب I A سب J سے چھوٹا یا اس کے برابر ہے تو دیکھیے میں نے کیا کہا کہ B ارے جو میری ٹیمپرری اسٹوریج ارے ہے جس میں یہ مرج کر کے میں ویلیوز ڈال رہا ہوں، اس میں نے AI کو ڈالا، اور لگے ہاتھوں C++ نوٹیشن استعمال کر کے میں نے K کو بھی انکریمنٹ کر دیا اور I کو بھی انکریمنٹ کر دیا. اگر AI جو ہے AJ سے بڑا ہے تو تب میں B میں AJ ڈالتا ہوں، اور پھر دیکھیے میں صرف J کو انکریمنٹ کرتا ہوں، I کو نہیں کرتا. یہ while لوپ جو ہے یہ چلے گا تب تک کہ یا تو I Q سے بڑا ہو جاتا ہے یا J R سے بڑا ہو جاتا ہے، یا دونوں کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہیں، جس کی بنا پہ یہ while لوپ جو ہے یہ اب ختم ہو جاتا ہے. جب اس لوپ سے میں باہر آتا ہوں تو ایک اور while لوپ شروع ہوا جس نے I کو دیکھا کہ اگر I جو ہے وہ آخر تک نہیں پہنچا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے حصے کے کچھ ایلیمنٹس جو تھے یہ ابھی باقی رہ گئے، تو ان کو بھی میں اب B میں موو کر دیتا ہوں. اور اگر J والا حصہ جو ہے یعنی کہ while J is less than equal to R اگر یہ بھی ویلیوز رہ گئی ہیں تو ان کو بھی میں اٹھا کے B میں ڈال دیتا ہوں. ایکچولی ان دونوں میں سے ایک ہی ہوگا، یا تو I ختم ہو جائے گا یا J ختم ہو جائے گا، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ختم ہو گئے. اور پھر فائنلی B جو ہے میری ٹیمپرری ارے ہے، اس میں سے میں ویلیو I لوپ یہ فور لوپ چلا کے P سے R تک AI equal BI یہ سمپلی اب میں واپس A میں کاپی کر دیتا ہوں. یہاں پہ اب ہمارا مرج سورٹ الگوریتھم مکمل ہو جاتا ہے. اس کی کافی پروگرامنگ ڈیٹیلز میں نے خود نہیں پیش کی کیونکہ ہماری ڈسکشن جو ہے
ابھی فی الحال انالیسس کی جانب بڑھ رہی ہے، تو اس کی خاطر مجھے ابھی C++ میں یا جاوا میں یہ الگوریدم امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی میں اس کو کسی لینگویج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ البتہ اب آپ اگر اس تصویری خاکے کو جس میں نے وہ ٹری لائک اسٹرکچر بنایا تھا، جس میں ڈیوائڈ کیا ایلیمنٹس کو یا اس ارے کو، اور پھر فائنلی کمبائن کر کے اوپر آ کے وہ ارے جو تھی میرے پاس سارٹیڈ فارم میں آ گئی، اس کو اب آپ نے الگوریتمکلی بھی دیکھ لیا، اور اس میں اب میں نے وہ ریکرجن بھی دکھا دی کہ وہ ریکرجن کہاں پہ ہو رہی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اس کے انالیسز، اور انالیسز میں ہم کیا چاہیں گے؟ یاد رہے کہ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ یہ ایک خاص کمپیوٹر پہ اگر الگوریدم C++ میں لکھا جائے تو اگر ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ 1000 نمبرز کا ہے تو یہ الگوریدم آدھے سیکنڈ کے اندر چل جائے گا۔ ہمارے انالیسز کا مقصد یہ نہیں، ہمارے انالیسز میتھمیٹیکل ہوں گے، اور ہم اس کے انالیسز کر کے ایک ایکسپریشن بنائیں گے، اور اس ایکسپریشن کی بنا پہ اب ہم اپنی نوٹیشن وہ اومیگا والی یا آرڈر والی یا تھیٹا والی استعمال کر کے کہیں گے کہ اس الگوریدم کا بیہیویئر جو ہے وہ کیا ہے۔ تو آئیے اس کے اب میتھمیٹیکل انالیسز کرتے ہیں، کچھ اسی روش پہ جیسے کہ ہم نے بروٹ فورس الگوریدم یا سویپ لائن الگوریدم کے انالیسز کیے تھے۔ فرسٹ کنسیڈر دا رننگ ٹائم آف دا پروسیجر مرج۔ اصل میں یہ الگوریدم جو ہے، اگر آپ اس کا وہ 4 لائنوں والا دیکھیں جس میں مرج سارٹ میں اف اسٹیٹمنٹ کے بعد 2 ریکرسو کالز تھیں اور اس کے بعد مرج کال تھی، تو اس میں پہلے ہم مرج کو دیکھتے ہیں۔ مرج نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ایک ارے دی اور اس میں رینجز دی P سے Q اور Q+1 سے R۔ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اپنی کاروائی ہے وہ کتنے ٹائم میں مکمل کرتی ہے۔ یہ مرج روٹین جو ہے وہ یوں کہ لیٹ n equal R minus P+1۔ یہاں پہ اب n جو ہے یہ ٹوٹل ارے سائز نہیں، یہ ایک سمجھے ایک ویلیو ہے جس میں میں R minus P+1 کا جو ریزلٹ ہے وہ ڈال رہا ہوں، لیکن n جو ہے یہ الٹیمیٹلی ارے کا ایک حصہ ہی ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیے R جو ہے وہ ہم نے ارے کے اندر رکھا، P جو ہے اس کو ارے میں رکھا، اور P جو ہے وہ لیس دین R ہے، اور ہم کہنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں جو مرج کرنا ہے اس کے نتیجے میں جو ایک حصہ مکمل بنے گا اس کا سائز ہوگا R minus P+1، یعنی کہ اگر آپ نے 1 سے لے کے 26 اور پھر 27 سے لے کے 51 کو مرج کرنا ہے تو فائنل جو ارے سائز بنے گی وہ 1 سے 51 ہوگی، اور n کی ویلیو یہاں پہ اب 50 آ گئی یا 51 آ گئی، جو میں نے اس طرح کہا ہے کہ let n equal R minus P+1 denote the total length of both the left and the right sub-arrays، یعنی the sorted sub pieces جن کو اب ہم مرج کریں گے۔ اور مرج پروسیجر اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ایکچولی 4 لوپس ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے اندر نہیں۔ یہ بات میں نے یوں کہی ہے کہ the merge procedure consists of 4 loops none nested in the other۔ اگر آپ اس مرج الگوریدم کو دیکھیں تو اس میں سارے لوپس جو ہیں وہ اکیلے اکیلے ہیں، یکے بعد دیگرے آتے ہیں۔ اب ہر لوپ جو ہے کین بی ایکسیکیوٹیڈ ایٹ موسٹ n ٹائمز، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کریں P اور Q جو ہے وہ R کے بالکل برابر ہو گیا، تو P اور Q جو ہے وہی بڑا حصہ ہوں گے، R یا Q+1 سے R جو ہے وہ تو بالکل ہی چھوٹا ہو جائے گا۔ یا دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ Q جو ہے وہ P کے بہت قریب ہے، تو اس صورت میں Q+1 جو ہے وہ R سے کافی چھوٹا ہوگا، تقریباً P کے برابر۔ دونوں کیسز میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو لوپ جو ہے وہ n ٹائمز چلانا پڑے، اگر ایک n ٹائمز چلتا ہے تو دوسرا بالکل تھوڑا چلے گا، اگر دونوں حصے برابر ہیں تو تقریباً n/2 اور n/2 چلیں گے، لیکن ورسٹ کیس میں دیکھا جائے تو وہ n ٹائمز چلیں گے۔ اور اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ the running time of merge is theta n۔ یہاں پہ theta n کے بارے میں سوچئے کہ مرج کے حوالے سے ہم اب کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مرج جو ہے اس میں لوپس ہیں،
اور چانسز ہیں کہ ان میں سے ایک نہ ایک لوپ جو ہے وہ n ٹائمز چلے گا، اور یقیناً وہ جو آخری لوپ ہے وہ تو واقعی n ٹائمز چلتا ہے، کیونکہ اس نے بی ارے سے ایلیمنٹس اٹھا کے اے میں ڈالنے ہیں، اور یہ آپ کو لازمی کرنا پڑتا ہے، یہ اس الگوریتم کا حصہ ہے، کیونکہ ہمیں ایک ایکسٹرا ارے اس کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں کہ ہم دو حصوں کو مرج کر سکیں. یعنی کہ ورسٹ کیس دیکھ لیں، یا اس میں 4 لوپس جو ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہو سکتا ہے وہ یہ آخری لوپ ہے، اور بقیہ لوپس بھی n ٹائمز چل سکتے ہیں. اب اگر چاروں لوپ فرض کریں، ان میں سے 2 جو ہیں وہ n ٹائمز چلتے ہیں اور بقیہ 2 n سے تھوڑے چلتے ہیں، تو جب آپ ان سارے ٹائمز کو اکٹھا کرتے ہیں تو آپ ایکچولی ان ساروں کو ایڈ کریں گے. جب آپ نے فرض کریں n/2 اور n/2 اور اس کے بعد n یا 1 1 اور اس کے بعد n ان کو ایڈ کیا، تو اس کے نتیجے میں ایک ایکسپریشن آئے گا جس میں سم تھنگ لائک n یا n/4 یا n/2 یا اس طرح کر کے کوئی ویلیو بنے گی. یہ ایکسپریشن n پالینومیل ہوگا، یعنی کہ اس میں ہائیسٹ پاور آف n جو ہے وہ 1 ہوگی. اب اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک فنکشن ہے سم تھنگ لائک n/2 یا 2n یا n/5، تو اس کو باؤنڈ کریں، تو یقیناً آپ اس کو ایک اور فنکشن g جو کہ صرف n پہ مشتمل ہے اس کے ساتھ کوئی کانسٹنٹ لگا کے نیچے سے اور اوپر سے باؤنڈ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ تھیٹا کو استعمال کرنے کا مقصد ہے کہ مرج جو ہے یہ کسی صورت میں n سے کم ٹائم نہیں لے گا، n ایٹ لیسٹ یہ لے گا. کسی صورت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 حصوں کو مرج کرو اور ٹائم جو ہے وہ صرف آرڈر 1 یا تھیٹا 1 ہو، یعنی کہ کوئی ٹائم لگتا ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہر حالت میں یہ الگوریتم جو ہے یہ ایٹ لیسٹ n سٹیپس چلانے پڑیں گے، تب جا کے یہ مرجنگ ہوگی، اور n سے زیادہ بھی نہیں، کیونکہ دیکھیے لوپ کے اندر کوئی لوپ نہیں، جس کی بنا پہ اگر یہ ہوتا یعنی کہ لوپ کے اندر لوپ ہے تو پھر کہیں n اسکوائر والی بات ہو سکتی، اور اگر 3 لوپس ہوتے یا کے بعد دیگرے ایک دوسرے کے اندر تو پھر شاید n کیوب والی بات ہوتی. ایسی صورتحال مرج میں نہیں، تینوں لوپس جو ہیں یا چاروں لوپس فرسٹ کیس میں n تک جا سکتے ہیں، جس کی بنا پہ مرج جو ہے وہ تھیٹا n یعنی کہ n سے کم نہیں ہو سکتا اور n سے زیادہ بھی نہیں ہوگا. اس کی بنا پہ اب ہم اپنی نوٹیشن استعمال کر کے کہتے ہیں کہ مرج آپریشن جو ہے وہ تھیٹا n ہے. آگے چلیے. لیٹ Tn denote the worst case running time of merge sort on an array of length n. If we call merge sort with an array containing a single item, یعنی کہ n is equal to 1 یا array کا سائز 1 ہے, then the running time is constant. اور یہ بات ظاہر ہے کہ اگر ایک ہی ایلیمنٹ ہے تو نہ تو اس کو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں نہ ہی اس پہ کوئی مرجنگ ہوگی کیونکہ وہ تو اکیلا ہے. We can just write Tn equal 1 ignoring all constants. یہاں پہ صرف بات سننے والی نہیں بلکہ غور طلب بھی ہے. میں نے یہاں پہ T of n کی بات شروع کر دی اور T of n کو میں نے ڈیفائن کیا کہ یہ کیا ہے. T of n میں نے کہا کہ یہ وہ ٹائم ہے جو کہ درکار ہے ایک ارے جس کا سائز n ہے, یعنی کہ اس میں n ایلیمنٹس ہیں, بے شک وہ انٹیجرز ہوں, فلوٹنگ پوائنٹ ہو, اسٹرنگ ہو, جو بھی ہے, اس سے فی الحال ہمیں سروکار نہیں. ہمارے پاس ایک ارے ہے جس میں n ایلیمنٹس ہیں. اس کو سورٹ کرنے کے لیے جو ٹائم درکار ہے اس کے لیے میں نوٹیشن استعمال کر رہا ہوں T sub n. پھر میں نے اپنے کیسز دیکھنا شروع کیا. n 1 ہو سکتا ہے کہ بھئی میرے پاس صرف ایک ایلیمنٹ ہے. اگر میرے پاس صرف ایک ہی ایلیمنٹ ہے تو اس کو سورٹ کرنے میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی خاص ٹائم درکار نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ مجھے ایٹ لیسٹ یہ چیک کرنا پڑے گا کہ n کی ویلیو 1 ہے تو ایک if اسٹیٹمنٹ تو درکار ہوگی جس میں کچھ ٹائم لگتا ہے. اور یاد ہے جب ہم نے اپنی مشین ریم بنائی تھی
ایک رینڈم ایکسس مشین بنائی تھی، اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ جو بولین ایکسپریشنز ہیں یہ کانسٹنٹ ٹائم آپریشنز ہیں، یعنی کہ اگر وہ 1 ملی سیکنڈ لیتے ہیں تو اس کیس میں بھی یہ چیک کرنا کہ n کی ویلیو 1 ہے 1 ملی سیکنڈ میں طے پا جائے گی. اور اس کی بنا پہ میں یہ کہتا ہوں کہ مرج سورٹ آن این ارے آف سائز 1 ریکوائرز اے کانسٹنٹ ٹائم. اور کانسٹنٹ جو ہے اس کو میں 1 لے لوں یا 4 لے لوں یا 10 لے لوں، اس سے اب کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. میرے لیے کنوینئنٹ یہ ہے کہ میں 1 ہی لے لوں، کیونکہ اس سے میری بعد میں جو میتھمیٹیکل کاروائی ہے وہ کافی آسان ہو جائے گی. تو اب ذہن نشی 2 باتیں. ٹی آف این ٹائم ہے ایک ارے سارٹ کرنے کا جس کا سائز n ہے، اور اگر n 1 ہے تو ٹی آف این از 1، یعنی کہ ایک کانسٹنٹ ٹائم درکار ہے 1 ایلیمنٹ ارے کو سارٹ کرنے کے لیے. اب آئیے n گریٹر دین 1 کی جانب. n لیس دین 1 تو ہم نے کنسیڈر نہیں کرنا کیونکہ ارے جو ہے وہ کسی سائز کی ہوگی. n گریٹر دین 1 کے کیس میں کیا کرنا پڑے گا؟ آئیے اب سلائڈ کی جانب چلیں. فار n گریٹر دین 1 merge sort splits the array into 2 halves, sorts the two and then merges them together. یہ الگوریدم کے حوالے سے بھی تھا، اور بلکہ ہماری جو ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہمیں کوئی ارے ملے جس میں n ایلیمنٹس ہیں، یعنی کہ وہ 1 سے زیادہ ہیں، تو ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. بلکہ یہ جو تصویری خاکہ تھا اس میں اوپر تو سب سے شروع میں کافی بڑا حصہ تھا یا ارے پوری تھی، لیکن جب ہم نیچے آ رہے تھے تو جب ہمارے پاس 2 ایلیمنٹس والی ارے بھی تھی تب بھی ہم نے اس کو سپلٹ کر کے 2 حصے بنائے تھے، اور ان میں جو 2 حصے بنے وہ پھر اکیلے ایک نمبر پہ مشتمل تھے. وہاں پہ آ کے ہم نے کہا کہ بھئی اب فردر اس کے حصے تو ہو نہیں سکتے، یہاں پہ مرج سارٹ اب سپلٹنگ جو ہے وہ ختم کر دے گی. وہاں سے پھر ہم نے مرجنگ والی کاروائی شروع کی تھی. اس کے بعد جب n گریٹر دین 1 ہے تو جو لیفٹ ہاف ہے اس کا سائز اپروکسیمیٹلی آدھا ہے n کا، اور اس کا جو رائٹ ہاف ہے اس کا بھی سائز آدھا ہے اپروکسیمیٹلی. البتہ جب میں اس کو 2 سے تقسیم کرتا ہوں تو اگر n جو ہے وہ آڈ ہے تو پھر ایک حصے میں ایک نمبر زیادہ ہوگا اور دوسرے میں آف کورس ایک نمبر کم ہوگا، یعنی کہ دونوں حصے برابر نہیں ہوں گے. اب یہ چیز شو کرنے کے لیے میں فلور اور سیلنگ کی مدد لیتا ہوں، اور وہ یوں: the left half is of size ceiling of n over 2 and the right half is of size floor of n over 2. فلور اور سیلنگ سے آپ واقف ہوں گے. اس کیس میں یہ ہو رہا ہے کہ n over 2 کو اگر میں یعنی کہ n کو 2 سے ڈیوائڈ کروں اور جو انٹیجر آئے اس سے نیئرسٹ انٹیجر میں ڈھونڈوں گا اگر n جو ہے وہ آڈ ہے اور وہ اوپر کی جانب، یعنی ان اے وے میں راؤنڈ اپ کروں گا، اور دوسرے کیس میں جہاں فلور ہے اس کیس میں راؤنڈ ڈاؤن کروں گا. ان اینی ایونٹ میرے پاس 2 حصے بن جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کا سائز 1 سے زیادہ یا کم ہو سکتا ہے جب دونوں حصوں کا کمپیریزن کیا سائز کی مناسبت سے. اب آگے چلیں. How long does it take to sort elements in subarray of size ceiling n over 2؟ یعنی کہ آپ نے n over 2 کی ویلیو لی، اس کو ٹھیک ہے راؤنڈ اپ کیا، آپ کے پاس ایک سب ارے بنی جو کہ n سے اب چھوٹی ہے، تقریباً n over 2 کے برابر ہے. تو اس کے لیے کتنا ٹائم درکار ہوگا؟ فی الحال آپ کے پاس کوئی ایکسپریشن تو نہیں جس میں آپ یہ n کی ویلیو یا n over 2 کی ویلیو ڈالیں تو اس سے جواب آ جائے گا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جو کہ یہ آخری بات میں نے لکھی ہے، we do not know this but because ceiling of n over 2 is less than n، یہ تو یقیناً ثابت ہے. For n greater than 1 we can express this as t of ceiling of n over 2. یہاں پہ میں نے کیا بات کہی ہے؟ ٹی آف این جو ہے وہ ہے ٹائم n سائزڈ ارے کو سارٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ کے پاس ارے میں n ایلیمنٹس ہیں. ایک لحاظ سے فی الحال یہ ایک نوٹیشن ہی ہے. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جیسے یہ کوئی فنکشن ہے t جس کو میں اگر n بھیجوں
تو وہ مجھے آگے سے ٹائم بتاتی ہے کہ ایک ارے جو ہے اس کا سائز اگر n ہے تو کتنا ٹائم لگے گا مرج سارٹ کو. اگر یہ بات سامنے رکھی جائے تو اگر میں n بھجوا کے کچھ ٹائم لے سکتا ہوں تو یقیناً میں n سے چھوٹی ویلیو بھجواؤں تو مجھے اس کا ٹائم ملنا چاہیے. یہ پھر میں نے اپنی ہی نوٹیشن کے حوالے سے کہا کہ اگر n کا سائز یا ارے کا سائز اب چھوٹا ہے یا اس کیس میں n/2 ہے, یا یہ کہ میں نے اس پہ سیلنگ بھی لگا دی کہ n/2 میں جو انٹیجر ڈویژن ہو رہی ہے اس کو راؤنڈ اپ کر دو, لیکن ان اینی ایونٹ اس سے ایک نمبر نکلے گا. اگر نمبر فرض کریں 51 تھا یا 50 تھا تو اس کو میں نے 2 سے ڈیوائڈ کیا تو 25 آیا. تو اگر ارے کا سائز 25 ہے تو پھر کتنا ٹائم لگے گا؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے میں نے کہا کہ جو بھی ٹائم لگتا ہے وہ میں کہوں گا کہ T(n/2) ہے یا سیلنگ آف n/2 ہے. یہ میری ہی نوٹیشن ہے جس کو اب میں استعمال کر رہا ہوں. اب آئیے دیکھیے کہ یہ نوٹیشن کا اس طرح استعمال کرنا, اس کی وجہ سے اب میں آگے کیا کہہ سکتا ہوں وہ اس اگلی سلائیڈ پہ. Similarly, the time taken to sort right subarray is expressed as T floor of n/2. اب دیکھیے جو نوٹیشن میں نے استعمال کی اس کو میں نے لیفٹ ارے پہ استعمال کیا, اور وہ اس بنا پہ کہ n/2 جو ہے وہ n سے چھوٹا ہے, اور چونکہ یہ الگوریدم جو ہے میں اگر سائز n ارے پہ استعمال کرتا ہوں تو میں اس کے چھوٹے حصوں پہ بھی یہی الگوریدم استعمال کرتا ہوں. تو اگر Tn مجھے ایک ارے سائز n کا جواب دیتا ہے ٹائم کے حوالے سے, تو اگر میں ارے کا سائز چھوٹا کر دوں تو مجھے اسی مناسبت سے وہ جواب ملنا چاہیے. اس چیز کو میں نے ظاہر اب کیا ہے لیفٹ اور رائٹ سب ارے پہ T سیلنگ آف n/2 اور T فلور آف n/2. اب جو اصل اس بات کا حاصل تھا اس ساری کاروائی کا, in conclusion we have T of n is equal to 1 if n is equal to 1, and otherwise it is equal to T of ceiling of n/2 plus T of floor of n/2 plus n. This is called recurrence relation, that is a recursively defined function. ریکرنس ریلیشن سے آپ کا تعارف اصل میں ہو چکا ہے, اور یہ ڈسکریٹ میتھ میں. اور اگر آپ کا خیال تھا کہ وہیں صرف آپ ریکرنس ریلیشنز کے بارے میں پڑھیں گے تو ایسا نہیں, بلکہ الگوریدمس میں ہم انالیسس کے حوالے سے ان ریکرنس ریلیشنز کا کافی استعمال کریں گے. اور یہ پہلا انسٹنس نہیں, ابھی آئندہ اور بھی اس طرح کے کافی کیسز آئیں گے جس میں ہم ریکرنس ریلیشنز دیکھیں گے, اور یہاں پہ اب ہم ان کو سالو کریں گے, اور یہ سالو کرنے کی کاروائی بھی آپ کر چکے ہیں پہلے. تو چلیے اس کو اس طرح دیکھیے کہ اب آپ کو وہ موقع ملا جس میں ریکرنس ریلیشنز پہلے یہ دیکھنا کہ یہ بنتی کیسے ہیں, ان کا مطلب کیا ہے, اور ہمارے کیس میں یہ کہ وہ الگوریدمس میں کیسے بن جاتی ہیں. یہ اب آپ کے سامنے کاروائی ہو رہی ہے. آئیے اب پہلے اس ریکرنس ریلیشن کو سمجھتے ہیں, پھر ہم اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. دوبارہ اس ریکرنس ریلیشن کو دیکھیے کہ اگر n 1 ہے تو T of n is 1, otherwise T of n equals T of ceiling of n/2 plus T of floor of n/2 plus n. اب اس کے یہ جو تین حصے ہیں, یہ تین ٹرمز ہیں, یہ بھی آپ دیکھ لیجئے. اس میں سے جو پہلے دو حصے ہیں سیلنگ n/2, T of ceiling n/2 اور T of floor of n/2, یہ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ وہ ٹائم ہے جو کہ لیفٹ سب ارے اور رائٹ سب ارے کو سارٹ کرنے کے لیے درکار ہے. یہ n کہاں سے آیا, یہ بات بھی اب واضح ہو جانی چاہیے, کیونکہ دیکھیے مرج سارٹ میں ہم ایک ارے سائز n کے دو حصے بناتے ہیں اپروکسیمیٹلی ایکول ان سائز, ان کو انڈیویجلی سارٹ کرتے ہیں جس سے یہ دو T ٹرمز بنی دائیں جانب, اور پھر ان دو حصوں کو مرج کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ تھیٹا n آپریشن ہے, یعنی کہ اپروکسیمیٹلی n ٹائم درکار ہے اس کو. یہاں پہ میں اصل میں تھیٹا n کی ایگزیکٹ ویلیو یا جو وہ ٹرم جو اس کیس میں انالیسز مرج کا ہم نے کیا تھا اس سے جو ایکسپریشن بنتا ہے وہ یہاں پہ ڈال سکتا ہوں, لیکن
نتیجتاً مجھے وہی چیز ملے گی جو کہ میں n ڈالنے سے کر سکتا ہوں. یہاں پہ ایک لحاظ سے وہ تھیٹا n کام آیا کہ یہاں پہ میں وہ g of n ڈال دیتا ہوں وداؤٹ اٹس کوفیشنٹ. کہنے کا مقصد یہ کہ t of n یعنی کہ ایک ارے جس کا سائز n ہے, اس کو مرج سورٹ کے ذریعے سورٹ کرنے کے لیے جو ٹائم درکار ہے وہ برابر ہے, اگر n 1 سے بڑا ہے تو اس کے ایک حصے کو سورٹ کرنے کے لیے جو ٹائم درکار ہے اور اس کے دوسرے ایکولی سائزڈ حصے کو جو سورٹ کرنے کے لیے ٹائم درکار ہے, اور ان دونوں حصوں کو آپس میں مرج کرنے کے لیے جو ٹائم درکار ہے, وہ یہ ایکسپریشن کہہ رہا ہے کہ وہ ان تینوں ٹرمز کو ایڈ کرو تو وہ ٹوٹل ٹائم بن جائے گا. ریکرنس ریلیشنز جب آپ نے پہلے بھی پڑھی تھی وہ اسی طرح ایک ریکرسو ڈیفینیشن تھی کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ٹرم ہے اور جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے وہ بھی اسی کی فارم یا اسی جو آپ کا فارمولا ہے اس میں جو لیفٹ ہینڈ سائڈ کی ٹرم ہے وہی رائٹ سائڈ پہ آتی ہے. پرہیپس اس میں ایکس یا وائی یا آئی یا این کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور یاد ہے ریکرنس ریلیشن میں ایک باؤنڈری کنڈیشن بھی ہوتی تھی یا جس کو ٹرمینیٹنگ کنڈیشن کہتے ہیں. یہاں پہ یہ جو n equal 1 ہے اب یہ وہ ٹرمینیٹنگ کنڈیشن ہے. تو اب آئیے کہ اس ریکرنس ریلیشن کو اب سالو کیسے کریں گے. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا, آپ نے پہلے کورسز میں بھی دیکھا تھا, یہاں پہ بھی ہم نے وہی کاروائی اب کرنی ہے. اور ریکرنس ریلیشنز کو سالو کرنے کے لیے کافی طریقے موجود ہیں جو ریکرنس ریلیشن کی فارم جو ہے اس کی مناسبت سے اس کے حوالے سے آپ چنتے ہیں. یہاں پہ میں سیدھا تو ایک میتھڈ نہیں چنوں گا, البتہ ہم 2-3 طریقوں سے اس ریکرنس ریلیشن کو سالو کریں گے. نتیجتاً حاصل تو ایک ہی نتیجہ ہوگا, لیکن یہ جو طریقہ کار ہے یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی بنا پہ ہم آئندہ جو ریکرنس ریلیشنز ہیں ان کے لیے جو مناسب طریقہ ہوگا وہ اپنانے کی کوشش کریں گے. تو آئیے اس کو ایک طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ طریقہ یہ کہ میں نیچے سے یعنی کہ n equal 1 سے اوپر کی جانب اس t of n کو ایکسپینڈ کرتا ہوں, اور وہ یوں t of 1 is 1, یہ تو ہمارا وہ بیس کیس ہے. t of 2 is equal to, اب یہاں پہ میں وہ جو ریکرنس کا دوسرا حصہ تھا where n is greater than 1 اس کو استعمال کر رہا ہوں. تو t of 2 جو ہے وہ اصل میں ہے t of ceiling of 2 over 1 plus t of floor of 2 over 1 plus n, اور n کی ویلیو اب 2 ہے. تو یہاں پہ دیکھیے کیا بنا کہ سیلنگ اور فلور دونوں جو ہیں 2 ڈیوائڈ بائی 2, اس کے کیس میں آپ کے پاس 1 آئے گا. تو میرے پاس نتیجہ کیا نکلا, t of 2 is equal to t1 plus t1 plus 2. 2 جو ہے یہ مرجنگ کا ٹائم ہے. اب t of 1 کی ویلیو میرے پاس موجود ہے, وہ میں اس میں ڈالتا ہوں تو میرے پاس آیا 1 plus 1 plus 2 equal 4. یہاں سے اب دیکھیے میرے پاس t1 اور t2 کی ویلیو بن گئی. اب اس دونوں کو لے کے میں t3 کی ویلیو کمپیوٹ کرتا ہوں, اور وہ یوں کہ t3 is equal to t2 plus t1. اب دیکھیے یہاں پہ t2 کیوں آیا اور t1 کیوں آیا. ایک جو ہے وہ سیلنگ کی وجہ سے اور دوسرا فلور کی وجہ سے, یعنی کہ 3/2 کو جب آپ ڈیوائڈ کریں تو وہ ایگزیکٹ نہیں نکلے گا. جب اس کی سیلنگ لیں گے 3/2 کی تو وہ 2 آئے گا, جب اس کا فلور لیں گے 3/2 فلور جو ہے وہ آپ کو 1 دے گا. تو ایکسپریشن کیا بنا, t of 3 equals t of 2 plus t of 1 plus 3. یہ 3 جو ہے وہ مرجنگ ٹائم ہے. اب چونکہ میرے پاس t2 اور t1 موجود ہیں وہ میں نے ڈالے, 4 plus 1 plus 3 equals 8. یہاں پہ اب میرے پاس t of 3 بھی آ گیا. اسی طرح اب سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آگے کیا کر رہا ہوں کہ t of 4 جو ہے وہ t2 plus t2 plus 4 ہے. t2 میرے پاس موجود ہے, اس کو میں نے ڈالا, اور t2 کو دوبارہ میں نے ڈالا, 8 plus 8 plus 4 equal 12. اس کی بنا پہ اب میں t5 کمپیوٹ کر سکتا ہوں. یہاں پہ ایکسپریشن بنا t5 equals t3 plus t2 plus 5 which is 8 plus 4 plus 5 equals 17. اور یوں میں یہ کاروائی بڑھاتا گیا. t8 میں نے کمپیوٹ کیا جو کہ 32 نکلا, t16 میں نے کمپیوٹ اگر کرنا چاہوں
تو وہ T8 سے بنتا ہے جو نتیجتاً 80 بنا. جب میرے پاس یہ دونوں آ گئے تو اس سے میں T32 بنا سکتا ہوں, جو میں نے دکھایا ہے کہ T16 پلس T16 پلس 32, اس کی نتیجے میں میرے پاس نمبر آیا 192. اب یہ سلسلہ میں کہاں تک لے کے جاؤں؟ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو میں اس میں ویلیوز ڈالتا جاتا ہوں, جیسے جیسے میری ویلیوز آتی جاتی ہیں. T32 آ گیا, اس سے میں T64 بنا سکتا ہوں. لیکن مجھے کوئی پیٹرن بھی دیکھنا ہے کہ آخر میں نے اس سے ایک ایکسپریشن بنانا ہے, کیونکہ یاد ہے ریکرنس ریلیشنز کو سالو کرنے کا مطلب کیا تھا. اس کا مطلب یا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک ریکرسو فارمولا جو ہے اس سے ایک کلوزڈ فارم ایکسپریشن بنایا جائے, یعنی کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایف آف این یا ٹی آف این تو رہے, لیکن رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ ٹی آف این ایف آف این والی بات نہ رہے. رائٹ سائڈ پہ ٹرمز جو ہیں وہ این بیسڈ ہوں, پالینومیلز ہوں یا جو بھی ہوں, اور اس سے پھر یہ ہو سکے کہ جو بھی این کی ویلیو ہے وہ میں رائٹ سائڈ پہ ڈالوں اور ٹی آف این کی ویلیو نکل آئے. تو آئیے یہ کاروائی اب کچھ یوں کرتے ہیں. واٹ از دا پیٹرن ہیئر, یعنی کہ یہ جو ہم کرتے جا رہے ہیں کیا اس میں کوئی پیٹرن نظر آ رہا ہے؟ اس کی خاطر یوں کیجئے, لیٹس کنسیڈر دا ریشیو Tn/n فور پاورز آف 2. اب یہ میں نے ٹرمز بنا لی ہیں کہ T/1 میں نے بنائی ہے, اس کو میں یہ کرتا ہوں کہ 1 سے ڈیوائڈ کرتا ہوں تو دیکھیے T1/1 از 1. اگر T2 جو ہے اس کو میں لوں, اس کو 2 سے ڈیوائڈ کروں تو وہ 2 آتا ہے. T4 جو تھا اس کی ویلیو 12 تھی, اس کو میں جب 4 سے ڈیوائڈ کرتا ہوں تو وہ 3 آ جاتی ہے. اسی طرح اگر T8 کو لے کے میں 8 سے ڈیوائڈ کروں تو نتیجے میں آتا ہے 4. T16 کو 16 سے کروں تو 5. T32 کو 32 سے کروں تو 6. اب دیکھیے یہاں پہ کیا پیٹرن بن رہا ہے کہ رائٹ سائڈ پہ اصل میں log n+1 کی ویلیوز آتی جا رہی ہیں. جو بات میں نے اب یہ لکھی ہے کہ this suggests that Tn/n is equal to log of n+1. یہ آپ ویلیوز لے کے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ Tn/n یہ جو پیٹرن بن رہا ہے یہ یقیناً log n, اور log جو ہے یہ بیس 2 ہے کہ log بیس 2 n+1, یا اگر میں ری ارینج کروں تو T(n) is equal to n log n plus n. ٹھیک ہے, یہ n کو بھی میں نے ملٹیپلائی کیا تھرو آؤٹ, اور فوراً میں نے کہا کہ دس از theta n log n. یہاں پہ میرے پاس اب t کا ایک کلوزڈ فارم ایکسپریشن آ گیا. اس ایکسپریشن کو میں اب کیا کروں؟ ایک کاروائی میں نے فوراً کی کہ اس کی باؤنڈز اسٹیبلش کی کہ یہ theta n log n ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ایکسپریشن ہے اس کو میں اگر ایک فنکشن کے طور پہ پلاٹ کروں تو اس فنکشن کو میں اوپر سے اور نیچے سے ایک اور فنکشن g of n equal to n log n سے باؤنڈ کر سکتا ہوں, اس کی میں باؤنڈری بنا سکتا ہوں. تو آئندہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا جو مرج سارٹ الگوریتھم ہے وہ theta n log n ہے, اور دوسرے سارٹنگ الگوریتھمس کے بارے میں جب ہم گفتگو کریں گے تو وہاں پہ ہم یہ چیز اب استعمال کریں گے کہ مرج سارٹ جو ہے وہ theta n log n ہے. اب دیکھیے کس طرح ہم نے ریکرسو فارمولیشن کی ایک ریکرنس ریلیشن بنائی, اور اس کو ایک سمپل مائنڈڈ مینوئل طریقہ کہہ لیں یا بروٹ فورس طریقہ کہہ لیں یا بیسک پرنسپلز والا طریقہ کہہ لیں, اس کے ذریعے ہم نے اس کو سالو کیا, جس کے نتیجے میں ہمارے پاس Tn کا ایک ایکسپریشن آ گیا. البتہ T of n کو فوراً پھر میں نے theta نوٹیشن کی فارم میں لے گیا. وہاں پہ میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے T of n کی ویلیو n log n plus n ہے, لیکن آئندہ گفتگو کے لحاظ سے جب بھی میں مرج سارٹ کے بارے میں کچھ کہوں گا تو جہاں پہ بات ہوگی اس کے ٹائمنگ کی یا ٹائمنگ انالیسس کی, تو وہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ n log n plus n الگوریتھم نہیں بلکہ theta n log n الگوریتھم ہے,
اور جس کو اب تھیٹا نوٹیشن کا پتہ ہے وہ یہ سمجھ جائے گا کہ مرج سارٹ جو ہے وہ n log n ٹائم لیتا ہے، اور یہ کم سے کم اتنا ٹائم ضرور لے گا، یعنی کہ اس سے کم وہ نہیں لے گا. آپ جو مرضی کر لیں n log n سے یہ بہتر نہیں ہو سکتا. اور اس کا ورسٹ کیس بہیویئر بھی n log n ہے. ہم دیکھیں گے کہ بعض الگوریدمس جو ہیں ان کا جو بیسٹ کیس بہیویئر ہے وہ کچھ ہے، اور ان کا ورسٹ کیس بہیویئر ہے جو کہ ذرا زیادہ خراب ہے. یہ کاروائی خیر ہم آئندہ اگلے سارٹنگ الگوریتھم جب ڈسکس کریں گے تب ہوگی. یہ ریکرنس ریلیشن تھی، اس کو ہم نے ایک طریقے سے سالو کیا. میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو ہم اور بھی چند طریقے ہیں ان کے ذریعے سالو کریں گے. آج کا لیکچر چونکہ اب ختم ہو رہا ہے تو یہ کاروائی میں اب آئندہ لیکچر میں کروں گا. آپ مرج سارٹ کے بارے میں کتاب میں ضرور پڑھیے، خاص طور پہ اس کے انالیسس کے بارے میں. یہ گفتگو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ جاری رکھیں گے. تب تک خدا حافظ.